بچپن سے ہی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ اپنی قوم کو سنانے کے لیے رات کے وقت لیٹے ہوئے ہیں، اپنی قوم والوں کو خطاب کر کے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی، اندھیرا آ گیا، رَآ كَوْكَبًا، آسمان پر ایک ستارہ ابھرا، ستارے کو دیکھ کر کہا، لوگ بیٹھے تھے، بستی والے بیٹھے تھے، قوم قبیلے والے بیٹھے تھے، ان سب کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے۔ آپ کے بقول ان قوم والوں کو سمجھانے کے لیے جیسے تم کہتے ہو یہ ستارہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ ستارہ ہمیں بارش برساتا ہے، یہ ستارہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ خوش قسمتی کا ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں، اس سے عادتیں پوری ہوتی ہیں۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ستارہ غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خطاب کر کے کہا ارے دیکھو تو صحیح، یہ ستارہ اپنے مقام پر نہیں ٹھہرا رہا، اس کی ایک حالت نہیں رہی، ایک وقت چمکتا رہا پھر غائب ہو گیا۔ لا احب میں پسند نہیں کرتا غائب ہونے والے کو، یہ رب نہیں ہو سکتا، اپنی حالت پہ نہیں رہا، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اس کا دھاگا، اس کی ڈور کسی اور کے پاس ہے۔ جیسے پتنگ دیکھتے ہیں نا، ہل رہی ہوتی ہے لیکن ہلانے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، پتنگ کو ہلانے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہل رہی ہوتی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے ارے یہ پتنگ کیوں ہل رہی ہے، بتانے والا بتاتا ہے ارے بے وقوف اس کو ہلانے والا ادھر موجود ہے، ہلا رہا ہے کوئی ہے اس کو ہلانے والا، ایسے خود بخود نہیں ہل رہی، یعنی اس کے پیچھے ڈور ہے، دھاگا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مثال دے کر سمجھایا میری قوم والو، یہ ستارہ چمک رہا تھا اب غائب ہو گیا، لا احب الآفلین، میں ان غائب ہو جانے والوں کو، تغیر والوں کو، تغییر والوں کو، تبدیل والوں کو پسند نہیں کرتا، اس اپنی حالت پہ نہیں رہا، اس کے اندر تغییر ہے، تبدیلی ہے۔ اگلی رات پھر آئی، اسی رات یا اگلی رات، علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے دوسری رات ہو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، رات کے وقت چاند نکلا، قوم والوں کو کہا یہ چاند ہے، قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے، یہ مجھے پالنے والا ہے، یہ میری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب تھوڑی دیر گزر گئی وہ بھی غائب ہو گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی، سیدھا رستہ نہ دکھایا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اگر اللہ نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا کہ میرا رب کون ہے۔ پھر دن ہوا، دن کے وقت سورج نکلتا ہے، دن کے وقت سورج نکلتا ہے، اور دوسرے ستاروں کی بنسبت اور چاند کی بنسبت سورج بڑا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج نکلا طلوع ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کہا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کیا یہ سورج میرا رب ہے، یہ جو بڑا ہے، یعنی چاند سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب مغرب ہو گئی، غروب ہو گیا، تو پھر کہا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جن کے ساتھ
اللہ کے ساتھ جو تم شرکا بناتے ہو ان تمام سے میں بری و ذمہ ہوں۔ آج کے بعد میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، داتا مشکل کشا دستگیر اللہ ہے، وہی میری مشکلیں حل کرنے والا ہے، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا رازق وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک غریب آدمی تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا۔ بچہ دودھ پینے کے بعد آہستہ آہستہ دانت نکالتا ہے۔ اس شخص، اس غریب اور مفلس نے جب دیکھا اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اس نے کہا بچہ تو دانت نکال رہا ہے، جب دانت آ جاتے ہیں تو بچے تو اور چیزیں مانگتے ہیں، فلاں چیز دو کھانے کے لیے، فلاں چیز لاؤ کھانے کے لیے، بیٹا تو اور چیزیں مانگے گا، میں تو پہلے غریب آدمی ہوں، میرا گزارا پہلے مشکل سے ہو رہا ہے، میاں بیوی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، کیا بنے گا؟ بیٹے کے دانت آ جائیں گے تو چیزیں کہاں سے لا کر دوں گا؟ بیوی کے سامنے آیا، بیوی نے دیکھا اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کیا ہوا تجھے، کیوں پریشان پھر رہا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بیٹے کے دانت نکل آئے ہیں، یہ تو چیزیں مانگے گا، فلاں چیز کھانے کے دو، فلاں چیز کھانے کے لیے لے آؤ، تو کیا کروں گا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ بیوی عقل مند تھی، اس نے کہا کیوں فکر کرتا ہے، ارے بے وقوف، پالنے والا بڑا ہے، بیٹھا ہے اللہ، سبحان اللہ ہے، رب بیٹھا ہے، پالنے والا رب ہے، موجود ہے، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ اس نے پھر مثال دی، اس نے کہا اے میرے شوہر، کیا دیکھتا نہیں کہ کوئی شخص جب غلام خرید کر لاتا ہے تو اس کے رہنے کا انتظام بھی پہلے کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی پہلے کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی نوکر رکھتا ہے، ملازم رکھتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے لیے رہائش اور کوارٹر کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ عام معاشرے کے نام دیکھتے ہیں۔ تو اس بیوی نے کہا کیوں فکر کرتا ہے، جب اللہ نے بچہ دیا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی اللہ کرے گا، کون کرے گا؟